السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم چوتھا پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تیسرے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ کفر اللہ تعالیٰ سے دوری اور آخرت میں ذلت کا باعث ہوگا۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کے بارے میں بتایا کہ صدقہ اللہ کی قربت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ بر ایسی نیکی کو کہتے ہیں جسے اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ ادا کیا جائے۔ پچھلے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ کافر کو خرچ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تو یہاں پر مسلمانوں کے خرچ کرنے کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ ایسا خرچ جس سے انہیں فائدہ ہوگا، کیونکہ یہودی جو تھے مسلمانوں کے مدینہ جانے سے پہلے ان کی مدینہ میں حکومت تھی، ان کو اپنی ریاست بہت عزیز تھی اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ نہ ہی چھوڑیں تو ایمان کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے اوپر ایک اور مہربانی کی ہے، ہم سے سارا مال نہیں مانگا بلکہ کہا مما تحبون، اس میں سے کچھ جو تم پسند کرتے ہو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری جائیداد میں سے مجھے میرا بیروحہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1461 ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اسے صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مال اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وقف کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2737 ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپ پتہ چلتی ہے کہ قرآن کے اوپر ان کا کس قدر شدت سے عمل ہوتا تھا اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے نزول کے فوراً بعد اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ یہودی نسخ کے قائل نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیات نازل کی کہ تمہاری اپنی شریعت کے اندر نسخ موجود تھا اور انہی احکامات میں سے اونٹ کا دودھ اور گوشت ہے، یعنی یہ تمہارے لیے حلال تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارق النساء کی بیماری ہوئی تو انہوں نے تندرست ہونے کے لیے بطور نظر ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ تو جب تورات نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا گوشت اور دودھ ان کے لیے حرام کر دیا۔ تو حلال کو حرام کر دینے کی نظر ماننا ان کی شریعت میں جائز تھی، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں۔ اسی طرح یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال پوچھے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ کھانے کی وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے خود پہ حرام کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب وہ سخت بیمار ہو گئے تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے گا تو وہ اپنے پسندیدہ کھانے اور مشروبات چھوڑ دیں گے، جو کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا۔ یہ بات سن کر یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ تو ان پہ گواہ ہو جا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 2518 ہے۔ پھر مکہ کا تذکرہ ہے جس کا پرانا نام بکہ ہے۔ بکہ سے کیا مراد ہے؟ لفظی معنی ہوتا ہے گردن توڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو چونکہ یہاں پر آ کر سرکش بادشاہوں تک کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اس لیے مکہ کو بکہ کہا جاتا ہے۔ قبلہ اول دوسرے پارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ یہودیوں کا یہ اعتراض تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو مسلمان اس قبلے کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ دین ابراہیمی کے پیروکار کیسے ہوئے؟
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ وہی تھا جو مکہ میں ہے، یعنی بیت اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس۔ پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3366 ہے۔ اب وہاں پر جو واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اسی طرح حرم جو ہے وہ پورے کا پورا امن والا ہے کہ وہاں پر شکار نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، وہاں کی گھاس نہیں اکھیڑ سکتے، وہاں کا درخت نہیں کاٹ سکتے، وہاں پر قتل و غارت نہیں کر سکتے، گری پڑی چیز نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگائے ہوئے پھرے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1356 ہے۔ پھر حج کی فرضیت کا بیان ہے، کیونکہ یہ اسلام کا اہم اور بنیادی 5واں رکن ہے۔ ہر وہ شخص جو عاقل ہے، بالغ ہے اور مسلمان ہے، اور پھر اس کے پاس سفر کی جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی طاقت بھی ہے، تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جو کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1337 ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر حج فرض تھا جو رہ گیا یا وہ فوت ہو گیا، تو اس کی وراثت میں سے اس کا حج ادا کرنا لازم ہوگا۔ کسی دوسرے کی طرف سے وہی حج کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1811 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہاں پر ڈانٹا ہے کہ تم خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہو، تو یہ کیسی بات ہے؟ آیت نمبر 101 اوس اور خزرج کے بارے میں تھی، کیونکہ زمانے جاہلیت میں ان کی آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں رہتی تھی۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے ماضی کا ذکر کیا تو دونوں غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ اسلحہ لینے کے لیے اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، تو پھر تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو؟ دوسرا رکوع ہے اللہ تعالیٰ نے تقوی کو تھامنے کا ہمیں حکم دیا۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ ابن ابی حاتم کی حدیث نمبر 112 ہے۔ کیونکہ تقوی اور اسلام لازم و ملزوم ہے، تو جس کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے لیے اسلام کے احکامات پر چلنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کو تھامنے کا حکم دیا اور پھر فرقہ واریت کی مذمت کی، کیونکہ اتحاد کی پہلی شرط اللہ کا خوف ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو اتحاد قائم ہوگا، پھر اختلافات نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی یعنی قرآن مجید کو تھامنے کا حکم دیا، اور جب مسلمان متحد ہو جائیں گے تو ان کا دین بھی درست رہے گا اور دنیا بھی درست رہے گی، کیونکہ اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا کی۔ وہی جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اسلام نے آ کر ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں حکم دیا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور اختلاف سے بچنے کی صورت صرف یہی ہے کہ ایک جماعت تم میں سے اٹھے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، کیونکہ اگر تم فرقہ واریت میں پڑ گئے تو برباد ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 یا 72 فرقوں میں جدا جدا ہو گئے، اسی طرح نصارہ بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں جدا ہو جائے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2640 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آگ میں جائیں گے مگر ایک۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے پر ہے جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2641 ہے۔ تو یہاں سے فرقہ واریت کی مذمت کا بھی پتہ چلتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا، کیونکہ آج ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کون ٹھیک ہے کون غلط۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ہمیں سمجھا دیا کہ وہ درست ہے جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چل رہا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنے والوں کے چہرے روز قیامت سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے،
اور جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک میں ہی ہوں اور تمام کام میری طرف ہی لوٹائے جائیں گے، اس لیے تمہیں میری ہی اطاعت کرنی ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی بہتری کے اسباب بتائے ہیں، وجوہات بتائی ہیں کہ امت محمدیہ تمام امتوں سے بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر؟ نمبر ایک کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی اگر تم نیکی کا حکم دو تو تم سب سے بہتر ہو، اگر تم نمبر دو برائی سے روکو تو تم سب سے بہتر ہو، اور نمبر تین اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو تم سب سے بہتر ہو۔ یعنی یہ چیزیں ہیں جو تمہیں دوسری امتوں پر فضیلت دے رہی۔ تو معروف سے مراد وہ کام ہے جس کا اچھا ہونا عقل اور شریعت کی روح سے معلوم ہو چکا ہو، اور منکر سے مراد وہ کام ہے جس کا برا ہونا عقل اور شریعت کی روح سے معلوم ہو چکا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 49۔ لیکن آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیا ہمارے اندر جرأت ہے نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے روکنے کی؟ یا ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں؟ تو اکثر اوقات ہمارا رویہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں میں تو کر رہی ہوں نا نیکی، کوئی کر رہا ہے تو نہ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ اور برائی کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں نہ کر رہے۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل کے اوپر اسی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ ہمیں بہترین امت بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور پھر اگر ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ میں تو نہیں کر رہی نا، وہ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب کے نزول کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراض ہو کر ذلت اور رسوائی ان پہ مسلط کر دی۔ لیکن سارے ہی اہل کتاب ایسے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان میں سے اچھے تھے ان کی تعریف کی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن سعید، اسد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایمان لائے تھے، اور اسی وجہ سے یہ دوہرے اجر کے مستحق تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے اہل کتاب کا جو اپنے نبی پہ ایمان لایا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 97 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ تمہاری مال اور اولاد روز قیامت تمہارے کام نہیں آئیں گے، اس وجہ سے تمہیں خود سے اپنی نجات کے لیے اعمال کرنے ہوں گے۔ پھر کفار کے صدقہ و خیرات کی مثال ہے کہ وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتے، چونکہ جب ایمان نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں، نمبر 1 کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور نمبر 2 کہ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے دلی دوستی رکھنے سے منع کیا، کیونکہ مسلمانوں میں سے کچھ آدمی یہودیوں سے میل جول اور تعلقات رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کے ہمسائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے ان کو منع کر دیا اور بتایا کہ یہ تمہارے اتنے بڑے دشمن ہیں، یہ تم پہ اتنا غصہ کرتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب تم پر کوئی مصیبت اترتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے تمہیں ان کے ساتھ دوستیاں اور محبتیں نہیں کرنی۔ چوتھا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، جس میں مشرکین کے 70 بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ اب اتنی ذلت امیز ان کو شکست ہوئی تھی تو انتقام کی آگ ان کے اندر بھڑک رہی تھی۔ بدلہ لینے کی خاطر شوال 3 ہجری میں، یعنی رمضان کے بعد اگلے ہی مہینے اگلے سال شوال 3 ہجری میں انہوں نے 3000 کا لشکر لیا اور احد پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر ہی لڑائی کرنی چاہیے، اور کچھ نے کہا کہ ہمیں باہر جانا چاہیے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات پر عمل کیا کہ مدینہ سے باہر گئے۔ جب مقام شوط پہ پہنچے تو وہاں پر عبداللہ بن ابی منافق جو تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا، پیچھے صرف 700 رہ گئے، جس سے کچھ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا، میں نے بدر میں بھی جیسے فرشتے اتارے تھے میں چاہوں تو اب بھی فرشتے اتار سکتا ہوں۔ پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک درے پر بٹھایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں، اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے، پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا حتیٰ کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں۔ مگر اکثر نے جب دیکھا کہ کفار نے شکست کھا لی تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، تو دشمن نے پیچھے سے دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ثابت قدم رہے اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، سر مبارک اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہوئے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے گرد جمع ہوئے اور دشمن کو ناکام ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ بدر میں تمہاری تعداد کم تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل کر کے تمہیں کامیابی دی۔ اور پھر تذکرہ ہے بدر میں فرشتوں کے نزول کا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3000 کا وعدہ کیا تھا، پھر 5000 کا، یعنی 2000 اور کا، لیکن صرف 1000 فرشتے اترے تھے، اس کے علاوہ زیادہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ چونکہ اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں لگیں، آپ زخمی ہوئے، دانت مبارک شہید ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر پھوڑا اور اس کا دانت شہید کر دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ آیت نمبر 128 کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی میری مرضی ہے میں کسی کو ہدایت دوں یا کسی کو گمراہ کروں، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ کی اور اس میں ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ فلاں فلاں پر لعنت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں کسی کی توبہ قبول کروں یا میں کسی کو عذاب دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4069 ہے۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو توبہ کی توفیق دی اور انہوں نے توبہ بھی کی۔ تو دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً سے روک رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس کہاں سے کوئی اتھارٹی ہو سکتی ہے کہ ہم کسی پر کفر کے اور منافقت کے فتوے لگاتے رہیں۔ ہم چھوٹی سی بات ہوتی ہے کسی پر لعنت کر دیتے ہیں، تو یہ چیز اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا کہ یہ میرے پاس اتھارٹی ہے، میری مرضی ہے میں کسی کو توبہ کی توفیق دوں اور میری مرضی ہے کہ میں اس کو اس کے گناہوں پر ہی قائم رکھوں۔ پھر 5واں رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی سود کی مذمت پڑھی ہے اور سود کی حرمت کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، احد میں ناکامی کا ایک سبب حرام کھانے سے چونکہ اطاعت کی توفیق نہیں ملتی، اس وجہ سے احد میں ناکامی ہوئی۔ اور نمبر 2، سود لینا بہت بخل ہے، تو جو اپنی مال کے بارے میں بخیل ہے وہ جان کہاں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سود کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم اس آگ سے بچ جاؤ جو کفار کے لیے تیار کی گئی، جس سے پتہ چلا کہ سود لینا مومن کا کام نہیں ہے، یہ تو کافروں کا کام۔ پھر نیکی میں ہمیں جلدی کرنے کی ترغیب دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کام کرنے میں جلدی کرو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے بدلے بیچ دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 118 ہے۔ جنت کی طرف دوڑنے کا ہمیں حکم ہے کہ تم جنت کی طرف جلدی کرو، اور وہ جنت کیسی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کے لیے موتی کا ایک ایسا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی، وہاں مومن کے گھر والے ہوں گے جن کے پاس وہی جائے گا، دوسرا کسی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2838 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں کا وارث بنائے۔ اب یہ جنتیں کن کو ملتی ہیں؟ جو غصہ نہیں کرتے اور معاف کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔
کئی بار اس نے یہ درخواست کی تو آپ نے ہر بار اس کو یہی جواب دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6116 ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی فضیلت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، یعنی اتنی عظیم یہ 3 چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی۔ نمبر 1، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ اور نمبر 3، جو اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2588 ہے، اور یہ حقیقت ہے، تجربہ کر کے دیکھیے، یہ تینوں کام حقیقت۔ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، بدلے لینا چھوڑ دیجیے، معاف کیجیے۔ اور جو انسان اللہ کے لیے جتنا جھکتا ہے، جتنا خود کو نیچا محسوس کرتا ہے، اللہ اسے اتنا ہی اونچا کرتا ہے، اللہ اسے اتنی ہی بلندی عطا کرتا ہے۔ پھر گناہ پر ندامت کا تذکرہ ہے کہ ایسے لوگ جنتوں کے مستحق ہیں جن سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً نادم ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کام بڑا پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے گناہ کیا تو کہا ہے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا ہے تو اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ یعنی 3 بار وہ اس بات کو بار بار دہراتا ہے، یعنی پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے کہتے ہیں، پھر اسے معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7507 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تمہارے پاس ایمان ہے، ایمان کی طاقت ہے، تو تم زندگی کے کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ پھر مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے، کیونکہ جب احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو یہودیوں نے، منافقین نے تانے دینے شروع کیے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آیت نمبر 140 اتار کر تسلی دی کہ پریشان نہیں ہونا، اگر آج تمہیں زخم پہنچے ہیں تو ایسے زخم تم بھی انہیں پہنچا چکے ہو۔ یعنی اگر احد میں تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں تو بدر میں تم ان کے 70 کو مار چکے ہو۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کھوٹے اور کھرے کو واضح کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کی۔ اور جنت یوں ہی نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے شہداء کو جاننا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جاننا چاہتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش سے ہمکنار کیا۔ 6واں رکوع ہے، آیت نمبر 144 بڑی اہم ہے۔ وما محمد الا رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری امت کی کثیر تعداد اس بات کی قائل ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور یہ عقیدے کی خرابی ہے جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آئیے ہم قرآن و سنت سے جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ جنگ احد میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور کچھ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور کسی شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اس افواہ سے ٹوٹ گئے۔ منافقین نے تانے دینے شروع کر دیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے تو قتل کیوں ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ گزر گئے۔ کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ تو شخصیت پرستی ہوئی نا کہ نبی زندہ ہے تو تم مومن ہو، نبی فوت ہوا تو تم کافر ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو، جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹے گا فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کا دین تو پھر بھی غالب آئے گا، تم اس پر نہیں چلو گے تو اللہ کسی اور کو پیدا کر دے گا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر آپ کو بوسہ دیا، پتہ چلا کہ میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے، منع بھی کیا نہ رکے، یعنی وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، وہ اس بات کو مان ہی نہیں رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما بعد، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا
تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، یہ والی پوری آیت انہوں نے پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ نے یہ آیت بھی اتاری ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ آیت لے لی، جس کو سنو یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے کہ میں گر گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4452 ہے، 4453 ہے، 4454 ہے۔ اب یہ حدیث سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا رہی ہے، قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے 144 سورہ آل عمران کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکے، گر جاتے ہیں۔ افسوس کہ آج کا مسلمان اس وفات کے دن پہ چراغاہ کرتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، ہارن سارن بھی جاتا ہے، کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جشن مناتا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے؟ مدینہ میں تو کہرام مچ گیا تھا، اور آج ہم خوشیاں مناتے ہیں؟ یہ قرآن کا اور حدیث کا انکار ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، الحی صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد پہ ابھارا ہے کہ موت کا مالک تو صرف اللہ ہے، کیونکہ جنگ میں جانے کے دو اسباب ہیں، ایک غنیمت کا حصول، دوسرا آخرت کا حصول۔ تو اس وجہ سے مرد مجاہد کے اللہ نے اوصاف بیان کیے ہیں کہ نہ تو وہ کمزوری دکھاتا ہے اور نہ ہی وہ افرادی قوت کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ اس کا صرف اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے۔ اس بھروسے اور دعاؤں کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی یہ دعا یاد کرنی ہے، آیت نمبر 147 ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر ساتواں رکوع ہے، آیت نمبر 149 سے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ غزوہ احد کے موقع پہ مسلمانوں کو معمولی سی شکست ہوئی تھی تو کافر بڑے خوش ہوئے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ان کے فریب میں نہیں آنا، ان کی تم نے اطاعت نہیں کرنی ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دے، اپنے دشمن کے سامنے وہ ہار جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں ہر حالت میں مجھ پہ ہی بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ میں تمہارے دشمن کے دل میں تمہارا رعب ڈال دوں گا اور یہ کبھی بھی تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتے، یہ تم سے کبھی بھی جیت نہیں سکتے، کیونکہ مشرک جیسے اللہ کے چور ہیں تو یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے، ایک ڈر سا بیٹھا رہتا ہے۔ اس وجہ سے تم نے بالکل بھی ان سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے۔ آپ نے فرمایا 5 چیزیں مجھ سے پہلے انبیاء پر مجھے ان میں فضیلت دی گئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ماں کی مسافت پر دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3335۔ آیت نمبر 152 سے اللہ تعالیٰ نے میدان احد کے مناظر بیان کیے ہیں کہ جب 50 تیر اندازوں کا دستہ وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ گیا، 40 لوگ چلے گئے تھے، صرف 10 رہ گئے تھے۔ دشمن نے پیچھے سے دوبارہ حملہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، ان کو بلا رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ تم واپس آؤ۔ بھاگتے جا رہے تھے مسلمان اور نبی علیہ السلام پکارتے جا رہے تھے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں یہاں ہوں، لیکن لوگ دوڑتے جا رہے تھے۔ تو اس ٹائم کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تذکرہ کیا ہے اور نقشہ کھینچا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی تم پہ امن طاری کیا، غم کے بعد تمہارے اوپر غم ہی غم نازل ہو رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکون دیا۔ ایک شکست کا غم تھا، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو افواہ پھیلی تھی اس کا غم تھا، پھر اپنے شہداء کا غم تھا، زخموں کا غم تھا۔ تو اس موقع پر مسلمان جو تھے بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تمام شہداء کے سردار ہیں،
ان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کا مسلح کیا گیا۔ مسلح کہتے ہیں جسم کے اعضاء کاٹ دینے کو۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا کہ وہاں پر تم بھاگے جا رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پہ ایک اونگ طاری کی جس سے تم پرسکون ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر اونگ چھا گئی جبکہ ہم احد کے میدان میں اپنی صفوں میں کھڑے تھے۔ حالت یہ تھی کہ میری تلوار گرتی، میں اسے اٹھا لیتا، پھر وہ گر جاتی، یعنی نیند کی وجہ سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4562 ہے۔ تو وہاں پر کچھ کمزور ایمان والے بھی تھے اور کچھ منافقین جنہیں صرف اپنی فکر تھی، جو صرف یہی سمجھ رہے تھے کہ آج بس مسلمان کبھی بھی بچ کے نہیں جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مانتے، شہر کے اندر ہی رہ کر لڑائی کرتے، باہر نہ نکلتے، تو آج ان کا اتنا جانی نقصان نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے، موت تو تمہیں آنی ہی آنی تھی، تو اس وجہ سے تمہیں اس بات کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ اور جنگ احد میں جو کچھ ہوا تھا وہ مسلمانوں کی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کو واضح کرنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں پر جو لوگ بھی میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے وہ شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے تھے، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ تو جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے وہ نیکی کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، جسے ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں تو دوسرا بھی کرنے کو دل کرتا ہے، اور اگر ایک گناہ کا کام کرتے ہیں تو پھر دوسرا بھی کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ وہاں سے بھاگے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ میری شان ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، میں بہت تحمل والا ہوں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنا، اس کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے۔ 8واں رکوع ہے آیت نمبر 156 سے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی شہید ہوتا ہے یا اپنی طبعی موت مرتا ہے تو دونوں صورتوں میں اس کو جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ جبکہ کافر کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہوتا ہے کہ میں لمبی دیر زندہ رہوں اور دنیا کا مال و متاع اکٹھا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ شہید ہوتا ہے تو میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں، اور اگر وہ غازی بنتا ہے تو پھر میں اسے غنیمت اور اجر عطا کرتا ہوں، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا، کیونکہ میدان احد میں مسلمانوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے آپ کی نافرمانی کی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا اور آپ نے ان کو نہیں ڈانٹا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا یہ اچھا اخلاق جو ہے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عمدہ اخلاق کا پیکر بنایا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، آپ سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، کوئی بھی آپ کے پاس نہ رہتا۔ تو پتہ چلا کہ جو دین کا داعی ہے اس کو اپنا اخلاق اچھا رکھنا چاہیے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر وحی کے ذریعے سے کوئی چیز ہماری طرف سے متعین نہیں ہوتی تو آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے اس چیز کو طے کر لیں، اور جب آپ مشورہ کر کے اس چیز کو طے کر لیں تو پھر پختہ ارادہ کر لیجئے اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، یہی توکل ہے۔ کیونکہ مشاورت جو ہے یہ دینی عبادات میں شمار ہوتی ہے، اس سے لوگوں کی دلجوئی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی ہماری بھی کوئی ویلیو ہے، کہ ہمیں بھی کچھ سمجھا جا رہا ہے، ہم سے بھی پوچھا جا رہا ہے۔ اسی طرح زیادہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو افکار نکھر کر سامنے آتے ہیں اور صحیح رائے سامنے آتی ہے اور فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر خیانت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے، کیونکہ احد کے اندر جنہوں نے درہ چھوڑا تھا وہ جا کر مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا کہ کیا تمہیں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غنیمت میں سے حصہ نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو نبی خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ خیانت جو ہے یہ منافق کی نشانی ہے، اور جو خیانت کرتا ہے بروز قیامت اپنی اس خیانت کو لے کر آئے گا۔ خیبر کے مال میں سے ایک چادر ایک صحابی نے چرائی تھی تو شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ آگ بن کر ان کے گرد لپٹ رہی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6707 ہے۔ تو ایک صحابی کو اگر خیانت کی اتنی سخت سزا مل سکتی ہے تو ایک عام انسان کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔
लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, आयत नंबर 164 बड़ी अहम है। अल्लाह ताला ने इंसानियत पर बहुत सारे एहसानात किए, लेकिन सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने हम पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर मबूस किया। ठीक है, आपको आपकी कौम की जुबान और लहजे में पैगामात सिखाए गए जो आपने अपनी कौम कौम तक पहुंचाए। और फिर इंसान को नबी इसलिए बनाया क्योंकि इंसान के लिए इंसान की पैरवी ही मुमकिन थी। फरिश्ते की पैरवी तो नहीं कर सकता था, ना उसने खाना था ना पीना था और हर वक्त इबादत में लगे रहना था, तो ये चीज़ मुसलमानों के लिए बड़ी तकलीफ दे थी। अल्लाह ताला ने फिर बताया कि ओहद में जो तुम्हें शिकस्त हुई है ये तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हुई। फिर शुहदा का मकाम और मर्तबा बयान किया गया है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे भाई ओहद में शहीद हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी रूहों को सब्ज़ रंग के परिंदों के पपोटों में डाल दिया, जो जन्नत की नहरों पर आती हैं, फल खाती हैं और अर्श के साए में सोने की कंदीलों के पास ठहर जाती हैं। जब उन्होंने अपने पकीज़ा खाने और पीने और अच्छे अंजाम को देखा, तो कहने लगे कि काश हमारे भाइयों को मालूम हो जाए अल्लाह ताला ने हमारे साथ क्या अच्छा सलूक किया है, ताकि वो जिहाद से गाफिल होकर जंग से मुंह न मोड़े। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा ये पैगाम मैं पहुंचाता हूँ, तो उस टाइम अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की थी। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 2388 है, आयत नंबर 164 से 171 तक। फिर नौवा रुकू है आयत नंबर 172 से। जब काफिर जंग उहद से वापस आए तो इन्होंने सोचा कि हमने मुकम्मल तौर पे मुसलमानों का खात्मा क्यों नहीं किया, हमें दोबारा जाना चाहिए। उधर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिली। आपने भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को निकलने का हुक्म दिया। अब उस मौके पर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम थकन से चूर थे, जख्मों से चूर थे। उसके बावजूद उन्होंने फौरन से हुक्म की अताअत की और चल पड़े। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने फौरन से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, तो अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ की कि ऐसे लोग मुहसिनीन हैं और ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अजर है। कुफार ने इस मौके पर मुसलमानों को डराना चाहा, लेकिन उनके ईमान में और इजाफा हुआ और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कलमा बहुत अहम है, इसको अपनी जिंदगियों में शामिल कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी जब आग में डाला गया तो उन्होंने भी यही कलमा पढ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो जब मुसलमानों ने भी ये कलमा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उनको अपनी रजा और अपने फजल के साथ वापस लौटाया। अल्लाह ताला ने बताया कि शैतान हमेशा तुम्हें डराने की कोशिश करता है, जबकि मोमिन को अल्लाह के अलावा किसी और का डर नहीं होता। और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है कि तुम्हें कुफार की मुखालफत से घबराना नहीं है, ये तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इनको जो डील मिल रही है वो सिर्फ इसलिए कि हमने इनकी रस्सी दराज की हुई है, फिर जब हम इनको पकड़ेंगे तो फिर हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैं यूं नहीं छोड़ता, ईमान के बाद मैं लाजमी तौर पे आजमाइश करता होता हूँ। तो इसी वजह से ओहद के मैदान में तुम्हारी आजमाइश हुई। इस वजह से तुम्हें अपने रब पे ईमान लाना है, उसके रसूलों पे ईमान लाना है। और याद रखो, अगर तुम ईमान और तकवा का दामन थामते हो तो फलकुम अजरुन अजीम, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला ने फिर से बुखल की मसम्मत की है। बुखल कहते हैं उन हकूक को अदा न करना जो इंसान पर वाजिब हो, यानी जो काम करने हैं इंसान वो भी ना करे, तो ये इंतहाई कंजूसी है। तो अल्लाह ताला ने उसकी मजम्मत की है कि ये तुम्हारे लिए बुरा है और इसके तुम्हें रोज़े क़यामत तोक पहनाए जाएंगे, क्योंकि ज़मीन और आसमान की वरासत अल्लाह के पास है। तो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है तो फिर तुम्हें उसका माल उसके रास्ते में खर्च करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को अल्लाह ताला ने कुछ माल दिया वो उसकी ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन उसके माल को एक गंजे सांप की शक्ल दे दी जाएगी और वो तोप बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। वो उसे अपने दोनों जबड़ों से पकड़ेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को तिलावत किया। सही बुखारी की हदीस नंबर 4565। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 10वां रुकू है आयत नंबर 181 से। पीछे हमने पढ़ा है दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने कर्ज़े हासना का हुक्म दिया कि कौन है जो मुझे कर्ज़े हासना दे।
تو نعوذ باللہ یہودیوں نے تانا دیا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے اور بندوں سے قرض مانگنے پر اتر آیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تمہارے اس کہنے کی وجہ سے تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تم دردناک عذاب کو چکھو گے، کیونکہ اللہ نے تمہاری یہ بات لکھ لی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو تم سے جو قرض کا مطالبہ کر رہا ہے وہ تمہارے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ تمہیں ہی اس نے لوٹانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کی ان کی ایسی باتوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا، جو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، ان کے پاس صحیفے لے کر آئے تھے، ان کے پاس کتابیں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ البینات سے مراد عقلی دلائل اور معجزات ہیں۔ الزبور سے مراد چھوٹے صحیفے ہیں جن کے اندر نیکی کرنے کی نصیحت اور برائی سے روکنے کی نصیحت، حکمت اور دانائی کی باتیں ہوتی تھیں۔ اور الکتاب سے مراد وہ بڑی کتاب ہے جس میں احکام و مسائل اور دوسری سب چیزیں بیان کی جاتی تھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں اس دنیا میں اتنا مگن نہیں ہونا، کیونکہ یہ دنیا اور اس کا سب کچھ عارضی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے ظاہری حسن کی وجہ سے تم نے دھوکے میں نہیں پڑنا، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور اصل کامیابی دنیا کا مال مل جانا، دنیا کی شہرت اور دنیا کی جاہ و جلال اور دنیا کے عہد و مناصب کا مل جانا نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ آج ہم میں سے کون کون ہے جو اس کامیابی کی طرف دوڑ رہا ہے؟ دن رات ہماری یہ دوڑ ہے میں کامیاب ہو جاؤں، مالی اعتبار سے، جاہ و جلال کے اعتبار سے، عہد و مناصب کے اعتبار سے، ہر کسی کی دوڑ۔ کون ہے جس کی یہ دوڑ ہو کہ میری آخرت سب سے اچھی، جنت میں میرا مقام سب سے بلند؟ اللہ ہمیں اس اصل کامیابی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ کامیابی چاہتے ہو تو آزمائشیں تو ہوں گی، اس وجہ سے تمہیں ان آزمائشوں پہ پورا اترنا ہے، صبر کا دامن تھامنا ہے اور تقوی اختیار کیے رکھنا ہے، کیونکہ یہ دونوں بڑے ہی پختہ کام ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جاتے تو منافقین پیچھے رہنے پر خوش ہوتے تھے، جب نبی علیہ السلام واپس آتے تو عذر پیش کرتے اور چاہتے تھے کہ ان کے اس کام پہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا کریڈٹ اپنے سر لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کام دوسروں کا ہوتا ہے اور واہ واہ اپنی کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر رب العزت نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی جب ہر چیز اس کی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو تمہیں ہر وقت اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جب تم یہ حقیقت ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو پھر تم کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ ان فی خلق السماوات والارض 11واں اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تو سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی تلاوت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4570 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ اولو الالباب زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اپنے رب کی قدرتوں کو پہچانتے ہوئے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا، جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور پھر اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا یہ وسیلے کی جائز صورت ہے۔ باقی صورتیں انشاءاللہ تعالی ہم 6 پارے میں پڑھیں گے۔ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں روز قیامت رسوا نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور ان میں عمل کرنے والے چاہے وہ ان خوبیوں کے حامل مرد ہیں یا عورتیں ہیں، میں دونوں کو ہی برابر اجر عطا کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا،
اسے نیکی کا بدلہ دنیا و آخرت دونوں میں ملتا ہے، جبکہ کافر کو صرف دنیا میں، آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2808 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی تعریف کی ہے کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آپ پر نازل ہونے والی شریعت پر بھی اور آپ سے پہلے والی شریعت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ دوہرے اجر کے مستحق ہوتے ہیں، اور پھر جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ان کا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، پھر دین پر ثابت قدمی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کافروں کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کا حکم ہے، دشمنوں سے جہاد کے لیے مورچوں پر ڈٹے رہنے کا حکم ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، یعنی یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2892 ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک کی دوسری بڑی سورت ہماری مکمل ہوئی، سورۃ النساء۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ آپ اپنے رب کا شکر ادا کیجئے کہ رب العالمین نے ہمیں اتنی عزت دی، اتنا پروٹوکول دیا کہ ہمارے نام پر قرآن میں ایک سورت نازل کر دی۔ النساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا کی ہے یا ایھا الناس، اور سب لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تم سب تقوی کا دامن تھام لو، اپنے رب سے ڈرو، اور پھر بتایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے پیدا کیا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس طرح اٹھاؤ گے، اس میں برابر ٹیڑھا پن ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3331 ہے۔ یعنی حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اپنے رب کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھاؤ، یہی ہے وہ جس کے ذریعے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یہاں پر الارحام کے اندر وہ رشتے بھی آتے ہیں جو آپ کے خونی رشتے ہیں، اور وہ بھی آتے ہیں جو خونی رشتے نہیں ہیں، ان کو ملانے کا حکم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5984 ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو یا اضافہ ہو تو وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5983 ہے۔ پھر یتیم کا مال کھانے کی مذمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال کھانے سے منع کیا۔ اور پھر نکاح کے بارے میں اہم احکامات ہیں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جو یتیم لڑکیاں لوگوں کی پرورش میں ہوتی وہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے اور ان کے مال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے، نہ ان کو حق مہر دیتے، نہ ان کے باقی حقوق ادا کرتے، یا پھر ان کا نکاح کسی اور سے بھی اس لیے نہ کرتے کہ اگر کسی اور سے نکاح ہوگا تو یہ ساری چیزیں دینی پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، آیت نمبر 3 سورہ نساء کی، کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر جو عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں ان سے نکاح کر لو، 2 سے 3 سے اور 4 سے، یعنی ایک مسلمان بیک وقت صرف 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، 4 سے زیادہ بیویاں وہ ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عدل کرنا ضروری ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ او ما ملکت ایمانکم، یا جو لونڈی ہے، کیونکہ لونڈی سے تو نکاح نہیں ہوتا، بغیر نکاح کے ہی اس سے جسمانی تعلق قائم ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے مطلب کے لیے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا۔ مرد ہیں تو وہ صرف اتنا سا ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جی 4 شادیاں کرنی، ٹھیک ہے؟ آیت کا اگلا حصہ نہیں دیکھتے کہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف عورتوں کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کے اوپر ڈٹ چاہتی ہے کہ دوسری شادی نہیں کرنی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ بے انصافی کی انتہا ہوتی ہے،
یا پہلے والی کو انتہا درجے کا تنگ کیا جاتا ہے یا دوسرے والی کو. بہت کم ایسا ہے کہ جو انصاف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوں اپنی بیویوں کے درمیان اور ان کی خوشحال زندگی ہو، وگرنہ تو بچوں کی زندگی تباہ کر دی جاتی ہے، یا پہلے والی بیوی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے یا بعد والی کی. اسی وجہ سے پھر عورتیں شدت سے مخالفت کرتی ہیں کہ نہیں بھائی، نہیں کرنے دیں. تو اصل میں یہ حکم یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ بے انصافی تم نے ان کے ساتھ نہیں کرنی، اور عورتوں کو ان کا مہر دینا ہے، کیونکہ نکاح کی بنیادی شرط ہے حق مہر. ہاں، اگر عورت اپنی خوشی سے اپنے شوہر کو حق مہر میں سے کچھ معاف کرتی ہے یا کچھ واپس لوٹاتی ہے تو یہ جائز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو یتیم لوگ ہیں، اگر ان کا مال تمہارے پاس ہے تو تم ان کی بلوغت آنے تک ان کا مال اپنے پاس رکھو. مرد کی بلوغت کی علامت احتلام ہوتا ہے اور عورت کی بلوغت کی علامت حیض ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادتی کرتے ہوئے یا جلدی جلدی تم ان کا مال نہ کھا جاؤ کہ بڑے ہوں گے تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا. اگر تو تم مالدار ہو تو تمہیں بچنا چاہیے، یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے. لیکن اگر تم فقیر ہو تو ضرورت کے مطابق اس میں سے لے سکتے ہو، اور جب تم نے ان کا مال ان کی طرف لوٹانا ہے تو پھر اس کے اوپر تم نے گواہ بنانے ہیں، کیونکہ وکفیٰ باللہ حسیبا، اگر تم دنیا میں کچھ ہیرا پھیری کرتے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ بہترین حساب لینے والا ہے. تو یتیم کے مال کو بڑی احتیاط کے ساتھ تمہیں سنبھال کر رکھنا ہوگا. پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مردوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے اور عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے. یعنی اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو دنیا میں کوئی بھی مذہب آج تک کسی عورت کو نہیں دے سکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں جیسے مرد کا حصہ ہے ویسے ہی عورت کا حصہ ہے. اب اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک اور صورت بتا رہے ہیں کہ اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور اس موقع پر تمہارا کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے جس کا وراثت میں حصہ مقرر نہیں ہے، تو اس موقع پر وہ یتیم ہے یا مسکین ہے یا تمہارا رشتہ دار ہے تو کچھ تھوڑا بہت اس کو بھی دے دو. اگر نہیں دے سکتے تو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرو، یعنی ان کو ڈانٹو نہ. اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال کھانے کی مذمت بیان کی کہ جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن چیزوں سے بچو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو، نمبر 3 ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جنگ سے بھاگنا، اور نمبر 7 پاک دامنا بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6857 ہے. سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے، بہت اہم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت وراثت کے حوالے سے مکمل تفصیلات بیان کی ہیں. سب سے پہلے تو یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ وراثت میں بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ. پھر اس سے پہلے بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میت کا مال چند مراحل کو طے کرنے کے بعد ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا اگر کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا اگر اس کے ذمہ قرض ہے. نمبر 3 اگر مال بچ جاتا ہے تو دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی، پھر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. اور وصیت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ 1/3 مال کی صرف وصیت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی پڑھا ہے کہ جس کا حصہ مقرر ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. یہ بھی پڑھا ہے کہ ناجائز کام کی وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت صرف جائز کام کی ہوگی. اب ان 3 مراحل کو طے کرنے کے بعد بھی اگر میت کا مال بچ جاتا ہے تو پھر ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا. پھر اس میں یہ اصول مد نظر رکھنا ہے کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ. لڑکے کو 2 حصے کیوں دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر معاشی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مرد نے ہی حق مہر دینا ہوتا ہے، مرد نے ہی عورت کے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر میت کے ورثاء میں صرف 1 بیٹی ہے تو اس کو ٹوٹل مال میں سے آدھا حصہ ملتا ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 حصہ ملتا ہے. اسی طرح میت کی اولاد ہونے کی صورت میں اس کے والدین کو ٹوٹل مال میں سے 1/6 حصہ ملتا ہے. ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو میت نے چھوڑا ہوا ہو، یعنی وہ فوت ہو جائے اس مال کو چھوڑ کے. اگر اولاد ہے تو والدین کو ٹوٹل مال میں سے 1/6 حصہ ملے گا، یعنی 1/6. اور اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3. اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے لیکن ماں باپ بھی ہیں اور بہن بھائی بھی ہیں
تو ماں باپ کے ساتھ بھائی ہوں تو باپ کی موجودگی میں انہیں حصہ نہیں ملے گا، اگر باپ نہیں ہے تو پھر ماں کے ساتھ ان کو حصہ ملے گا۔ اسی طرح میاں بیوی کی وراثت ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو بیوی کے مال میں سے آدھا حصہ اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ ملتا ہے، جبکہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو چوتھا حصہ اور اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو آٹھواں حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح کلالہ کی وراثت ہے۔ کلالہ کہتے ہیں اس مرد یا عورت کو جو فوت ہو جائے، اس کی اولاد بھی نہ ہو اور اس کا باپ بھی نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلالہ کی وراثت کے بارے میں بتایا، اور یہاں پر بہن بھائیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ بہن بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، عینی یعنی جو سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، اخیافی جو باپ کی طرف سے تو ستیلے ہوتے ہیں لیکن ماں کی طرف سے سگے ہوتے ہیں، اور اللاتی وہ ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے ستیلے ہوتے ہیں اور باپ کی طرف سے سگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کلالہ کی وراثت میں کہ ماں جو اخیافی بہن بھائی ہیں نا، یعنی جو ماں کی طرف سے سگے ہیں وہ وارث بنیں گے۔ کیوں وارث بنیں گے؟ چار وجوہات کی بنا پر۔ نمبر ایک، ماں کی وجہ سے۔ نمبر دو، ایسی صورت میں مرد اور عورت کو برابر حصہ ملے گا، یہ اصول لاگو نہیں ہوگا کہ مرد کے دو حصے اور عورت کا ایک حصہ۔ نمبر تین، یہ کلالہ ہے اس وجہ سے ان کو حصہ مل رہا ہے۔ اور نمبر چار کہ جو ایک تہائی مال ہوگا نا وہ ہی سب کے اندر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن یہ عام لوگوں کے بارے میں حکم ہے، کیونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3093 ہے۔ اسی طرح اگر ان رشتوں میں سے کوئی جس کا اس نے وارث بننا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے تو قاتل بھی وارث نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر بیٹا اپنے باپ کو قتل کرتا ہے تو وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو بیٹا باپ کا وارث نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وتیلک حدود اللہ، یہ میری حدود ہے، اگر ان کا خیال رکھو گے تو جنتوں میں داخل کروں گا، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو آگ میں داخل کروں گا اور رسوا کن عذاب سے دوچار کروں گا۔ تو پتہ چلا جو بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں جہنم کے مستحق ہوں گے، کیونکہ اللہ کی حدود ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ ان کی پامالی کرنے والا رسوا کن عذاب سے دوچار ہوگا۔ آج ہمارے ہاں تو رواج ہے نا، جہیز دے کے فارغ، وراثت تو دینی نہیں، یا پھر انگوٹھے لگاؤ اگر میکے کے گھر میں آنا چاہتی ہو تو، اگر چاہتی ہو پوری زندگی اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہے تو پھر انگوٹھے لگاؤ۔ اللہ اکبر! اس قدر لالچ اور ہوس کی آگ ہمارے اندر بھڑک رہی ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی کچھ فکر ہی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسرا رکوع ہے آیت نمبر 15، جہیز کا رواج ختم کر کے وراثت کا رواج جو ہے وہ پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کے بارے میں کچھ احکامات بیان کیے ہیں کہ اگر کسی عورت پر گواہی سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے زنا کیا ہے تو شروع اسلام میں اس کو پوری زندگی گھر میں قید رکھا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سزا کو منسوخ کر دیا اور سورہ نور میں سزا نازل کی کہ اگر شادی شدہ ہیں تو سنسار کیا جائے گا، اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال جلا وطن کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر کسی سے نادانی سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر موت کے وقت توبہ کر رہا ہے تو اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ رشا وراثت کے ساتھ بیوی پر بھی مالک بن جاتے تھے، عورت کو حق مہر نہ دیتے، اس کو حق مہر سے محروم کر دیتے، پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے نہ رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی مذمت بیان کی اور حکم دیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آیت نمبر 19 نازل کی کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، زبردستی عورتوں کے وارث نہ بنو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1977 ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بس اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھ دے،
تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری پسند بھی ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1467۔ تو ایک چھوٹی سی عادت کے ناپسند ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق نہ دے دو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تم طلاق دیتے ہو تو حق مہر واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کے بدلے میں تم اس کی شرمگاہ کو حلال کر چکے ہو۔ پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی ایک بےہودہ عادت کو بیان کیا ہے کہ وہاں پر یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی ستیلی ماں سے شادی کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو آپ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو اور اس کا مال لے لو۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4457 ہے۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ان 7 رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی۔ جو احکامات ان عورتوں کے ہیں جو سگی رشتہ دار ہیں، جو نسب کی رشتہ دار، نسبی رشتے ہیں، وہی حکم ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو رضائی رشتے ہیں۔ یعنی رضائی رشتہ وہ ہوتا ہے نا، وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ رضائی ماں ہوتی ہے، اس کے بھی یہ والے 7 رشتے حرام ہیں، ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح 2 بہنیں ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ ہاں، ایک کی ڈیتھ ہو جائے یا ایک کو ڈیورس ہو جائے تو پھر دوسری کی شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بانجی بھی ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5109 ہے۔ تو رضاعت کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ دودھ پینے کی عمر میں ہو اور بچہ دودھ پیٹ بھر کے پیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 یا 2 دفعہ دودھ پینا حرمت کو ثابت نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1450 ہے۔ پھر ایک عورت کا تذکرہ ہے جس کا نام ربیبہ ہے۔ ربیبہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو بیوی کی پہلے شوہر میں سے ہوتی ہے اور اب والے شوہر کی پرورش میں ہے۔ اگر اس عورت کے ساتھ مرد نے جمع کر لیا ہے، جسمانی تعلق قائم کیا ہے، تو پھر ربیبہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر صرف نکاح ہوا ہے، جسمانی تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو گزر چکا اسے چھوڑ دو، اس پہ معافی مانگو، اللہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن آئندہ تم نے یہ کام جن سے تمہیں روکا گیا ہے نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ان احکامات کی روشنی میں ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری مدد فرمائے۔ یا الہی ہمارے والدین پہ، ہمارے اساتذہ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ یا الہی ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔